السلام علیکم۔ اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پراسرار ہیبت ناک کہانی کی طرف۔ شیطان کی موت۔ میں نے اپنی پولیس کی جیپ جیسے ہی ریس کورس کے پارکنگ ایریا میں روکی تو بہت سے لوگوں نے چونک کر جیپ کی جانب دیکھا۔ پولیس کی جیپ دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے بھی کئی آنکھوں میں تشویش کی لہر محسوس کی۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جیپ بند کی اور آرام سے جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ میں یہاں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں اپنی گرل فرینڈ ماریسا سے ملنے آیا ہوں جو 1 مہینے کے لیے لندن گئی ہوئی تھی اور آج صبح ہی واپس لوٹی ہے اور اس نے مجھے ملنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں جیپ کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے ایک رومانٹک گانا گاتے ہوئے ریس کورس کے اندرونی حصے کی جانب چل دیا۔ یہ ڈربن کا ریس کورس گراؤنڈ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا کے شوقین مزاج امیر لوگ یہاں آ کر جوا کھیلتے ہیں اور اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ ریس شروع ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ ٹکٹ گھر پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ تمام لوگ اپنے پسندیدہ گھوڑے پر رقم لگانے کے لیے قطار بنائے کھڑے ٹکٹ حاصل کر رہے تھے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے ریس کورس کے اندر داخل ہوا۔ ریس کورس کے اندر ابھی اتنا رش نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے سب سے آگے، سب سے الگ ریلنگ کے پاس سرخ بلاؤز اور گرے منی اسکرٹ میں کھڑی ماریسا دکھائی دی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ ماریسا کی جانب بڑھا۔ ماریسا ریلنگ کے پاس کھڑی دور کھڑے گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے جا کر اس کو ڈرا دیا۔ یار 1 مہینے بعد ملی ہو اور ملنے کے لیے بھی اس پبلک پلیس پر بلایا ہے۔ میں نے ناراضگی دکھائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے چلو۔ ماریسا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ریس کورس کے دروازے کی جانب چل دی۔ اور ریس؟ میں نے ماریسا کی توجہ ریس کی جانب دلائی۔ گھوڑوں کی ریس کی ماریسا بہت شوقین تھی۔ ریس شروع ہونے میں ابھی گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہے، جب تک ہم کھانا کھا کر واپس آ جائیں گے۔ ماریسا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ماریسا کے قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ ٹھنڈی سانس لی اور ماریسا کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ریس کورس کے جانب ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران ماریسا لندن میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جیسے ہی ہم دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے کہ میرا فون بج اٹھا۔ اوفو، اس وقت کس کا فون آ گیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین پر آئے ہوئے نام کو پڑھنے لگا۔ کس کا فون ہے؟ ماریسا نے پوچھا۔ تمہارے ابا جان کا، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ فون میرے چیف انسپکٹر آف پولیس کا تھا اور ماریسا میرے چیف کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ فون میرے ابا کا نہیں بلکہ تمہارے چیف کا ہے۔ ماریسا ہنستے ہوئے بولی، جلدی سے اٹھا لو ورنہ پنشمنٹ ہو جائے گی۔ جب میں فون اٹھانے میں دیر کرنے لگا تو ماریسا پھر ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ یس چیف۔ ہیلو پال، اس وقت تم کہاں پر ہو؟ چیف نے پوچھا۔ سر میں اس وقت ریس کورس گراؤنڈ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ ماریسا بھی ساتھ ہے؟ چیف نے پوچھا۔ ہاں۔ تو ماریسا سے اجازت لو اور فوراً جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ۔ چیف نے حکم صادر کیا۔ سر میں آدھے دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، میں نے احتجاج کیا۔ تمہاری چھٹی فوراً کینسل کی جاتی ہے، تم جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ۔ جی سر۔ یہ جان ہنری اولنگا وہی ہے نا جو ملک کے مشہور انڈسٹریل؟ میں نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، تم فوراً وہاں پہنچو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چیف نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لے کر فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ماریسا نے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ دفتر میں باپ چین نہیں لینے دیتا اور یہاں بیٹی۔ جملے کے آخر میں میری آواز دھیمی ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے فوری طور پر جان ہنری اولنگا کے گھر جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ جان ہنری اولنگا وہ مشہور و معروف بزنس مین؟ ماریسا نے پوچھا۔ ہاں، میرا منہ بدستور آف تھا۔ جائیے، آخر آپ پولیس انسپکٹر ہیں،
آپ کے پاس تو کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ ماریسا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا مصیبت ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اتنے دن بعد تم آئی ہو اور میں کیس میں پھنس جاؤں۔ میرا موڈ بدستور خراب تھا۔ قسمت تو میری خراب ہے، پہلے وردی والے ابا کو برداشت کیا اور اب وردی والے شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ماریسا بدستور شوق ہو رہی تھی۔ تمہیں تو خوشی ہو رہی ہے، میں نے ماریسا کی شوخی دیکھی تو جل کر کہا۔ او بیبی، رونا نہیں، ماریسا میرے گالوں پر چٹکی لیتے ہوئے بولی، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں پکڑا اور میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہنے لگی، جاؤ دیکھو، پتہ نہیں جان ہنری اولنگا کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بحیثیت پولیس انسپکٹر یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماریسا سنجیدہ لہجے میں بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنا موڈ ٹھیک کیا اور ماریسا کے گالوں پر پیار کر کے اس سے رخصت لے کر ریس کورس کے پارکنگ ایریا کی جانب تیز قدموں سے چل دیا جہاں میری جیپ کھڑی تھی۔ پارکنگ سے جیپ نکال کر میں تیزی کے ساتھ جان ہنری اولنگا کے رہائش گاہ کی جانب سفر کرنے لگا۔ جب میں ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا میرا ایک دوست پہلے ہی وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے جیپ سڑک کنارے لگائی، سارجنٹ برٹن میری جیپ کے قریب آ گیا اور اس نے مجھے سلوٹ کیا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کے سلوٹ کا جواب دیا اور جیپ بند کر کے جیپ سے نیچے اترا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے جیپ سے اترنے کے بعد برٹن سے پوچھا۔ چیف نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں ملیں گے، برٹن نے جواب دیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کوئی کیس ہے؟ میں نے جان ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کے مرکزی دروازے کی طرف چلتے ہوئے برٹن سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید اسے اس سلسلے میں کچھ معلومات ہو۔ ہنری اولنگا کو کوئی پریشانی ہے اس سلسلے میں؟ چیف نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، بس چیف نے اتنا ہی بتایا، برٹن نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ پریشانی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ بقیہ راستہ ہم دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھنٹی بجاؤ۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے برٹن سے کہا تو برٹن نے آگے بڑھ کر دروازے کی ڈور بیل پر انگلی رکھی تو فوراً ہی دروازے کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور ایک گارڈ نما شخص نے سوالیہ نظروں سے ہماری جانب دیکھا۔ محترم جناب، ہنری اولنگا سے کہیے گا کہ محکمہ سراغ رسانی سے انسپکٹر پال اینگرزینڈر اور سارجنٹ جیسن برٹن آئے ہیں، میں نے گارڈ سے کہا تو گارڈ کھڑکی بند کر کے غائب ہو گیا۔ میں اور برٹن خاموشی سے کھڑے ہنری اولنگا کی رہائش گاہ کا جائزہ لینے لگے۔ مکان کافی بڑی اراضی پر بنا ہوا تھا جس کے چاروں اطراف درخت لہرا رہے تھے۔ اس مکان سے ملحق کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ میں بھی مکان کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ مین گیٹ کھلا اور وہی گارڈ گیٹ میں نمودار ہوا۔ آئیے صاحب، آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، گارڈ بولا تو میں اور برٹن خاموشی کے ساتھ گارڈ کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر میں نے چوکنی نظر سے چاروں طرف دیکھا۔ رہائش گاہ کے طرف کافی اونچی دیوار حفاظت کے نقطہ نظر سے اٹھائی گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ کئی گارڈ مسلح ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ پر بھی کئی گارڈ کھڑے تھے اور سب کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ میں اور برٹن مسلح گارڈ کی رہنمائی میں رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں پہنچے۔ گارڈ ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے کر آیا۔ یہاں جان ہنری اولنگا اور ان کی بیوی ششلیا ہمارے منتظر تھے۔ جان ہنری اولنگا افریقہ کے قدیم قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم افریقہ سے تھا، حتیٰ کہ ان کی بیوی ششلیا کا تو پہناوا بھی قدیم قبائلی علاقے جیسا ہی ہے۔ ہیلو، میں نے کمرے میں داخل ہو کر ہنری اولنگا اور ان کی بیوی ششلیا کو ہیلو کہا تو ہنری اولنگا نے صوفے سے اٹھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ گارڈ ہمیں کمرے میں پہنچا کر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ جی سر، آپ کو کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ جب میں اور برٹن بھی ہنری اولنگا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تو میں نے ہنری اولنگا سے پوچھا۔ میں نے شوانزٹ سے کہا تھا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اسے آفیشلی طور پر ڈیل نہ کرے۔ میرے سوال کے جواب میں ہنری اولنگا نے کہا، آپ چیف کے دوست ہیں؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ جس بے تکلفی سے ہنری اولنگا نے چیف شوانزٹ کا نام لیا تھا تو یہ سوال میرے لبوں پر مچل گیا۔ میں اور شوانزٹ اسکول کے فرینڈ ہیں، ہنری اولنگا نے بتایا۔ میں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہاں ہونے والی ساری گفتگو اور کارروائی انتہائی خفیہ رہے گی، کسی کو اس معاملے کی بھنک تک نہیں پڑے گی۔
میں نے ہنری اولنگا کی تسلی کرائی تو ہنری اولنگا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ جب خاموشی زیادہ طویل ہونے لگی تو میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر ہنری اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ ششلیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنری اولنگا کو تسلی دی تو ہنری اولنگا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سوچتے ہوئے گویا ہوا، یہ معاملہ ہماری اکلوتی بیٹی ششمایا کا ہے۔ ہنری اولنگا بولنے لگے۔ جی، میں نے برٹن کو اشارہ کیا تو وہ نوٹ بک نکال کر نوٹ کرنے لگا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ ہنری اولنگا نے کمرے میں لگی بڑی سی تصویر کی جانب اشارہ کیا تو میں اور برٹن اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ تصویر میں ایک جوان لڑکی زندگی سے بھرپور قہقہا لگا رہی تھی۔ میں نے بغور ششمایا کی تصویر کا جائزہ لیا۔ ششمایا زندگی سے بھرپور ایک زندہ دل لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ جی، میں نے ششمایا کی تصویر کا جائزہ لے لیا اور پھر ہنری اولنگا کی جانب متوجہ ہوا۔ ششمایا کو بلیوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ اس نے گھر میں ایک رشین بلی پالی ہوئی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ وہ بلی، جسے ہم سب سومی کہتے تھے، اچانک غائب ہو گئی۔ ششمایا نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر سومی نہ ملی۔ سومی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ششمایا چھت پر چلی گئی۔ اس رات ہمارے گھر ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میرے کاروباری دوست اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک تھے، لہٰذا ششمایا کی کمی ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ ششمایا کی ماں ششمایا کو بلانے کئی بار چھت پر گئی مگر ششمایا اپنی بلی کے غائب ہو جانے پر بے حد اداس تھی اور اس کی تلاش میں اتنی مگن تھی کہ اس نے تقریب میں آنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے بھی ششمایا کو اس کے حال پر چھوڑا اور تقریب میں مگن ہو گئے۔ آدھی رات کو تقریب ختم ہوئی اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تو میں نے ششلیا سے کہا کہ وہ ششمایا کو پیار سے پچکار کر چھت سے نیچے لے آئے۔ ششلیا میری بات سن کر چھت پر چلی گئی۔ ہنری اولنگا یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے ہنری اولنگا سے پوچھا۔ میری بات سن کر ہنری اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ ہنری اولنگا کے اس طرح دیکھنے پر ششلیا نے سر جھکایا اور وہ اپنے پیر کا ناخن فرش پر رگڑنے لگی۔ ششلیا کی یہ حرکت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ششلیا نے اپنا سر اوپر کیا اور کہنے لگی، ہنری نے مجھے ششمایا کو لانے کا کہا تو میں چھت پر گئی۔ چھت پر مکمل اندھیرا تھا۔ میں ایک طاقتور ٹارچ لے کر گئی تھی، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کی اور چھت پر ششمایا کو ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ہی میں ششمایا کو آواز بھی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے کسی بلے کی غیاؤ غیاؤ کرنے کی آواز آئی۔ آواز بہت بھاری اور بھیانک تھی۔ میں آواز سن کر ڈر گئی۔ یہ ہماری سومی کی آواز تو نہیں ہے؟ میرے ذہن میں خیال ابھرا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ آواز کی سمت چلی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں 2 انگارے جیسی آنکھیں نظر آئیں۔ اف، وہ آنکھیں اتنی بھیانک تھیں کہ میں ڈر کے مارے جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی جگہ کھڑی لرز رہی تھی۔ پھر بھی میں نے دل کڑا کر کے ٹارچ کی روشنی اس سمت ماری۔ میں گھبرا گئی۔ ششمایا زمین پر پڑی تھی اور اس کے پاس ایک بڑے سائز کا کالا بھیانک بلّا بیٹھا تھا۔ وہ بلّا خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہش ہش کر کے اس بلے کو بھگانا چاہا مگر وہ خوفناک بلّا ششمایا کے پاس بیٹھا مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے میرا چھت پر آنا اچھا نہ لگا ہو۔ میں کچھ دیر کھڑی بلے کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور بلے کو مارا۔ پتھر تو بلے کو نہیں لگا مگر میرے اس طرح پتھر مارنے سے بلّا ششمایا کے پاس سے ہٹ گیا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے مجھے شعلہ اگتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس بلے نے دیوار پر سے ایک درخت پر چھلانگ لگائی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بلے کے جاتے ہی میں فوراً ششمایا کے پاس پہنچی تو ششلیا کہتے کہتے رک گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ششمایا کی حالت کیسی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ششمایا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کی گردن اور جسم کے مختلف حصوں پر خراشوں کے نشان تھے۔ میں جلدی سے ششمایا کے پاس پہنچی اور ششمایا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ششمایا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے ششمایا کا لباس درست کرتے ہوئے پوچھا۔
کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ششمایا کسمسائی، مگر میں سب کچھ سمجھ رہی تھی، میں بھی عورت ہوں۔ ششمایا کا پھٹا ہوا لباس، اس کے جسم پر پڑے خراشوں کے نشان اور سب سے بڑھ کر ششمایا کا دہکتا ہوا بدن بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کون تھا وہ جس نے یہ سب کیا؟ میں نے ششمایا سے پوچھا۔ کون؟ کیا ہوا؟ ششمایا اس طرح بول رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ وہ نوجوان کون ہے جس نے تمہاری یہ حالت کی؟ میں نے کھل کر پوچھا۔ مما، آپ خود دیکھ لیں یہاں چھت پر کون آ سکتا ہے؟ ششمایا بولی تو میں نے ٹارچ کا رخ چھت کے مختلف حصوں کی جانب کر کے دیکھا۔ پوری چھت خالی تھی اور ہمارے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا کہ جس کی چھت سے کوئی ہماری چھت پر آ سکے، اور پھر گھر کے چاروں طرف مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے، لہٰذا کسی شخص کا کسی بھی طرح سے چھت پر آنا ممکن نہیں تھا۔ مگر ششمایا کی حالت میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ششمایا کو سہارا دے کر نیچے لے آئی۔ پھر میں نے ہنری کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئے۔ انہوں نے بھی چھت پر جا کر پوری چھت کا باریک بینی سے معائنہ کیا، مگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح زینے کے علاوہ ہمارے مکان کی چھت پر نہیں آ سکتا تھا، اور چھت پر جانے والا زینہ اس دن ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ پھر کوئی کس طرح چھت پر پہنچ گیا؟ اگر کوئی چھت پر نہیں گیا تو ششمایا کی یہ حالت کس طرح ہوئی؟ اس واقعے کے بعد ششمایا بالکل بدل گئی۔ ایک زندہ دل اور ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والی لڑکی مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور گوشہ نشین ہو گئی۔ پارٹیز وغیرہ میں جانا اس نے بالکل ترک کر دیا۔ پھر ششلیا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور زمین کو گھورنے لگی۔ میں اور برتن خاموشی سے ششلیا کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ششلیا بولی۔ کچھ دن بعد ایک شام جب ششمایا چھت پر تھی، میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ میں نے چھت پر پہنچ کر دیکھا ششمایا اسی سیاہ بلے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اسے پیار کر رہی ہے۔ مجھے اس سیاہ بلے کو دیکھ کر بہت ڈر لگا۔ وہ کالا بلہ عام بلے کے مقابلے میں 2 گنا بڑا تھا اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے شعلے برسا رہی ہوں۔ مجھے اس بلے سے بہت ڈر لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا کہ کہیں یہ منحوس بلہ ششمایا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میں نے زور سے ششمایا کو آواز لگائی۔ میری آواز سن کر ششمایا نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر بلے کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ ششمایا، چلو نیچے چلو۔ اور تم اس گندے بلے کو گود میں لیے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ششمایا سے کہا۔ یہ بلہ نہیں ہے، یہ تو میرا جانی ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ ششمایا بلے کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ پیار انسانوں سے کیا جاتا ہے، بلے سے نہیں۔ میں چیخی۔ انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو ایک بلی ہوں۔ اتنا کہہ کر ششمایا نے بلے کو زمین پر رکھا اور پھر خود بھی چاروں ہاتھ پاؤں سے کسی بلی کی طرح چلنے لگی اور میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے چھت پر پڑا ہوا ایک پتھر بلے کو مارا۔ پتھر سیدھا بلے کے لگا۔ پتھر کی چوٹ کھا کر بلہ اچھلا اور پھر وہ پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا اور غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف سے لرز گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں مارا میرے جانی کو؟ ششمایا سیدھی کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چیخی۔ جانی تم ناراض نہیں ہونا، آؤ میرے پاس آؤ۔ ششمایا بازو پھیلا کر بلے کی جانب بڑھی، مگر بلہ دیوار سے چھلانگ مار کے قریب لگے درخت پر چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے ناراض کر دیا میرے جانی کو۔ بلے کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد ششمایا میری جانب پلٹی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو نیچے، پاگل ہو گئی ہو تم۔ میں نے ششمایا کو بازو سے پکڑ کر نیچے کی جانب دھکیلا اور اسے زبردستی چھت پر سے لے کر نیچے آئی۔ ششمایا بار بار اپنا بازو چھڑا کر چھت پر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب ششمایا اپنے بازو کو میری گرفت سے نہ چھڑا سکی تو اس نے مجھے جگہ جگہ سے بالکل اس طرح نوچا جیسے کوئی بلی پنجے مارتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال میں زبردستی ششمایا کو لے کر نیچے آئی اور اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ ششلیا یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے ششلیا کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک سراغ رسا ہوتے ہوئے میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ طویل خاموشی کے بعد ہنری اولنگا بولے،
جب ششلیا نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً چھت پر جانے والا دروازہ بند کروا کر اس پہ تالا ڈلوا دیا، مگر میں بہت پریشان تھا کہ آخر میری اکلوتی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی سے بھی مدد طلب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میڈیا کو معلوم ہو جاتا تو میری تو ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ آخر پریشان ہو کر میں نے تمہارے چیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور اس نے میری مدد کا وعدہ کیا اور تم دونوں کو یہاں بھیجا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہنری اولنگا کی بات سن کر میں بول اٹھا، آپ لوگ اس بلے کو مار سکتے ہو، شاید اس طرح اس بلے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہنری اولنگا نے کہا، یہ کام تو آپ کا کوئی گارڈ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے جواباً کہا، ہاں میرا کوئی بھی گارڈ اس بلے کو گولی مار سکتا ہے، مگر مجھے گارڈ کو بتانا ہوگا کہ میں بلے کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک جانور کی جان لینے کا حکم دینے کی وجہ سے میں قانونی پیچیدگیوں میں بھی الجھ سکتا ہوں۔ ہنری اولنگا نے میرے سوال کا جواب دیا، جب آپ نے چھت کا دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا تو ششمایا کیا پھر بھی اس بلے سے ملی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے سوال کیا۔ میرا سوال سن کر ہنری اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کی جانب دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، ششلیا انہیں کمرے والا واقعہ بتاؤ۔ ہنری اولنگا کی بات سن کر ششلیا سوچ میں پڑ گئی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور گویا ہوئی۔ چھت پر جانے کا راستہ بند ہونے پر ششمایا نے بہت شور مچایا اور وہ بہت مچلی کہ اسے چھت پر جانا ہے۔ اس نے ہنری سے بھی کافی ضد کی، مگر ہنری نے ششمایا کو چھت پر جانے کی اجازت نہ دی۔ یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ رات کے وقت مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی اور بار بار میری نیند اچاٹ ہو رہی تھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ اس وقت کوئی رات کے 3 بج رہے تھے۔ سارا جہاں سو رہا تھا، میں اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسی ششمایا کی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ششمایا اتنی رات گئے جاگ رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ آخر اس کے کمرے میں کون ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی ہے؟ یہ سوچ کر میں ششمایا کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ مجھے ایک بار پھر ششمایا کی ہنسی کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کسی اور کی بھی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی تو نہیں معلوم ہو رہی تھی، عجیب سی غاؤں غاؤں کی آواز تھی۔ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے دروازے کے ہول سے اندر جھانکا۔ اندر ملگجی سی روشنی تھی کہ ہول سے مجھے ششمایا کا پلنگ تو نظر نہیں آیا، مگر سامنے دیوار پر 2 سائے نظر آئے جو ایک دوسرے میں مدغم تھے۔ میں گھبرا گئی اور الٹے قدموں اپنے کمرے میں پہنچی اور ہنری کو جگا کر ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر ہنری غصے میں آ گئے اور انہوں نے دروازہ کھول کر اپنا پستول نکالا اور ششمایا کے کمرے کی جانب بڑھے۔ ششمایا کے کمرے کے دروازے کے باہر ہنری نے بھی کان لگا کر اندر کی آوازیں سننا چاہیم۔ اندر سے آنے والی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اندر ششمایا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ غصے سے مغلوب ہو کر ہنری نے دروازے کا لاک گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازے کو اندر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ دروازے کو کھولنے کی ناکامی میں ہنری کا غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے تیش میں دروازے کو زور سے پیٹ ڈالا اور ساتھ ہی ششمایا کو آواز لگائی۔ ہنری کی آواز سن کر ایسا لگا جیسے کمرے میں ہڑبڑ مچ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ششمایا دروازے میں آئی۔ اس نے اپنے جسم پر ایک بڑی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ششمایا کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، بس اس نے چادر سے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ہنری غصے میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہنری کے پیچھے میں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے وہ مردود جو میری عزت سے کھیل رہا ہے؟ ہنری غصے میں پستول لہرانے لگا۔ کون مردود؟ ششمایا نے حیرت زدہ نظروں سے پوچھا۔ کون ہے تمہارے اس کمرے میں؟ ہنری غصے میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے باتھ روم بھی کھول کر دیکھا، مگر کمرے میں یا باتھ روم میں کوئی نہیں تھا اور دروازے کے علاوہ کمرے میں آنے جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران نظروں سے ششمایا کو دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون تھا یہاں تمہارے ساتھ؟ جب کمرے میں کسی کو نہ پایا تو ہنری ششمایا سے مخاطب ہوئے۔ یہاں تو میرے ساتھ صرف جانی ہے، ششمایا مسیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جانی؟ ہنری اور میرے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر ہم دونوں نے مسیری کی جانب دیکھا تو مسیری پر ششمایا کا سلیپنگ سوٹ پڑا تھا اور اس سلیپنگ سوٹ پر وہی کالا منحوس بلّا بیٹھا اپنی سرخ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ یہ جانی ہے؟ ہنری بلے کو دیکھ کر بولے۔ ہاں،
اور اس وقت کمرے میں میرے اور جانی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب کیا ایک بلے کے کمرے میں ہونے سے بھی آپ کی عزت پر حرف آتا ہے؟ ششمایا تلخ لہجے میں بولی۔ تمہیں اس گندے بلے سے گھن نہیں آتی؟ میں نے ششمایا سے پوچھا۔ میری بات سن کر ششمایا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو میرا جانی ہے۔ کیا پاگل پن ہے؟ انسانوں سے دوستی کرو، کیا جانوروں سے محبت کا راگ الاپ رہی ہو؟ اتنا کہہ کر ہنری نے اپنا پستول واپس سیدھا کیا اور بلے پر گولی چلا دی۔ فائر ہوتے ہی بلہ اپنی جگہ سے اچھلا اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگا۔ جانی رک جاؤ جانی، تمہیں میری قسم۔ بلے کو کمرے سے باہر بھاگتا دیکھ کر ششمایا زور سے چیخی اور بلے کے پیچھے دوڑی، مگر بلہ تیزی کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ آپ نے میرے جانی پر فائر کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ششمایا ہنری سے لڑنے لگی تو ہنری نے طیش میں آ کر ششمایا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تو ششمایا مسیری پر گر پڑی اور اس کے جسم پر لپٹی چادر کھل گئی۔ ہنری نے فوراً اپنی نظریں نیچے کی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیے۔ میں جلدی سے ششمایا کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ششمایا کے جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان ہیں، جیسے کسی نے اسے ناخنوں سے نوچا ہو۔ یہ سب کیا ہے ششمایا؟ میں نے نشانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ چلے جائیے آپ لوگوں کو میری کوئی خوشی عزیز نہیں ہے، جائیے۔ ششمایا چیخی تو میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ششلیا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ششمایا کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اپنی بدنامی کے ڈر سے ہم نے بات چھپا لی، مگر میں نے اپنے مکان کے گرد گارڈ بڑھا دیے اور تمام گارڈ کو حکم دیا کہ وہ کسی جانور، خاص طور پر کسی بلی یا بلے کو مکان کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیں۔ ہنری نے جواب دیا۔ پھر تقریباً 1 ماہ ہو چلا ہے وہ بلہ نظر نہیں آیا۔ ششمایا کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی ہے، ہر وقت جانی جانی پکارتی رہتی ہے اور اس بلے کو یاد کرتی رہتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، بس ہر وقت اپنے جانی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ آخر وہ بلہ چیز کیا ہے جس کی محبت میں میری بیٹی گرفتار ہے؟ جملے کے آخر میں ہنری اولنگا کی آواز مدھم ہو گئی۔ مجھے بھی افسوس ہونے لگا کہ اتنا کامیاب بزنس مین اپنی بیٹی کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہو گیا ہے۔ آپ ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، ہنری اولنگا نے بےچارگی سے کہا۔ میں بس اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ ہنری اولنگا کی بات سن کر میں نے برٹن کی جانب دیکھا، وہ بھی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور وہ بلہ کیا چیز ہے۔ آخر چیف نے کس طرح کا کیس میرے حوالے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم اس مسئلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا ششمایا کو یہاں بلوا لیجیے یا ہمیں اس کے کمرے میں لے چلیے تاکہ میں ششمایا سے کچھ باتیں پوچھ سکوں۔ کچھ دیر بعد میں نے سوچتے ہوئے ہنری اولنگا کو مخاطب کیا۔ ضرور، آپ لوگ ششمایا سے اس کے کمرے میں ہی مل لیجیے۔ ہنری اتنا کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تو میں برٹن اور ششلیا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ایک بڑی عمر کی عورت جو لباس سے ملازمہ معلوم ہو رہی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ صاحب وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ملازمہ کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے۔ کون بھاگ گئی؟ میں نے پوچھا۔ ششمایا بھاگ گئی، اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، ملازمہ نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا۔ ششمایا بھاگ گئی؟ کہاں بھاگ گئی؟ گھر کے مرکزی دروازے پر تو ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے ملازمہ سے سوال کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ چھت کی طرف گئی ہے، ملازمہ بولی تو ہنری نے زینے کی جانب دوڑ لگا دی اور اس کے پیچھے میں بھی دوڑ گیا اور میرے پیچھے برٹن اور ششلیا بھی دوڑنے لگے۔ چھت پر تو میں نے تالا لگایا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے ہنری سے پوچھا۔ ہاں، ہنری نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ ہم چاروں زینہ چڑھ کر چھت کے دروازے تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ چھت کے دروازے کا تالا ٹوٹا پڑا ہے اور دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ ہنری جلدی سے دروازے سے گزر کر چھت پر پہنچا تو میں بھی اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا اور میرے پیچھے برٹن اور ششلیا بھی چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر اندھیرا تھا۔ چاند کی ملگجی روشنی میں مجھے 2 سائے چھت پر دور جاتے نظر آئے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے ایک طاقتور ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی ان دونوں پر ماری۔ ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا ایک لڑکی ایک نوجوان کا سہارا لیے چل رہی تھی۔ وہ رہی ششمایا۔ ٹارچ کی روشنی جیسے ہی ان سایوں پر پڑی تو ہنری چیخ اٹھا۔
رک جاؤ! میں نے ٹارچ کی روشنی ششمایا کے ساتھ چلتے جوان پر ماری تو میں دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی انسان تو معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ چل انسانوں کی طرح رہا تھا مگر وہ انسان نہیں تھا۔ وہ جوان مکمل طور پر ننگا تھا، اس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو اس کی سطر پوشی کر رہے تھے۔ اس کے کان کسی بلے کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ششمایا اس جوان کے کندھے پر سر رکھے اطمینان سے چل رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا! میں پستول نکال کر اس جوان کا نشانہ لینے لگا اور ٹارچ کی روشنی ششمایا اور اس جوان پر ماری تو ان دونوں کے بڑھتے قدم رک گئے۔ پھر اس جوان نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اف! اس جوان کا چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، جو کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، وہ تو کسی بڑے سائز کے بلے کا چہرہ تھا۔ سیاہ چپٹی ناک، لمبے لمبے کان اور باریک لمبی مونچھیں، اس کی آنکھیں سرخ ریڈیم کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے دانت نکوسے اور پھر ششمایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں کو آگے جاتا دیکھ کر میں نے اس بلے نما نوجوان کے پیروں کے پاس فرش پر گولی ماری تو ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی اگر اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ میں نے گولی چلانے کے ساتھ چلا کر انہیں دھمکی دی۔ میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ پھر ششمایا نے اپنی کمر سے اس نوجوان کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے مجھے گولی مارو پھر اسے مارنا، یہ میرا جانی ہے۔ ششمایا گررائی۔ وہ جوان ششمایا کی آڑ لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسے گولی مار کے روکوں، لہٰذا میں نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور ششمایا کے پیروں کے درمیان سے جھانکتی اس نوجوان کی بالوں بھری بھیانک سیاہ ٹانگ پر گولی چلا دی۔ میرا نشانہ اچھا تھا، لہٰذا وہ جوان اپنا پیر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے دردناک آواز نکلی، اس کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ میری گولی نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ جانی تم ٹھیک ہو؟ ششمایا اس جوان کے پیر سے خون نکلتا دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ پھر وہ خوفوار انداز میں میری جانب پلٹی اور بھاگتی ہوئی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ تو تم نے میری جانی کو زخمی کیا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی! ششمایا میرے قریب آ کر چیخی اور اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا چاہا، مگر برٹن نے پھرتی کے ساتھ ششمایا کو کمر سے پکڑا اور زمین پر اونے منہ لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں پیر پکڑ کر اسے دبوچ لیا۔ برٹن کے ششمایا کو پکڑنے کے بعد میں اس جوان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جوان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے پیر سے خون کے قطرے فرش پر ٹپک رہے تھے۔ کوئی حرکت مت کرنا ورنہ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی۔ میں نے اس جوان کو تنبیہ کی تو اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اف! اس کی آنکھیں! ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسی لمحے کا اس نے فائدہ اٹھایا تاکہ چھت پر بنی دیوار پر جا سکے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر مارنے کی کوشش کی مگر اس کی چھلانگ بہت اونچی تھی، ٹارچ کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی چھت پر بنی دیوار پر ماری تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس دیوار پر وہ جوان نہیں بلکہ ایک بڑے سائز کا بلّا بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس بلے کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے اور ہماری اسی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بلّا چھت کے سامنے لگے درخت پر کود گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ بلّا کیسے بن گیا؟ ہنری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہم سب حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ ہمارے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، حالانکہ موسم اچھا خاصا سرد تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ ہم سب بے حد خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میری گولی نے اس جوان کو زخمی کیا اور پھر وہ جوان بلّا بن گیا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم سب خوفزدہ نظروں سے اس جانب دیکھ رہے تھے جہاں بلّا غائب ہوا تھا۔ ششمایا بری طرح چیخ رہی تھی اور جانے جانے کی آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ برٹن کی گرفت سے نکل کر اس بلے کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر برٹن کی گرفت مضبوط تھی۔ ششمایا برٹن کی گرفت میں مچل رہی تھی مگر اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا اس درخت کو گھورتا رہا جہاں وہ بلّا غائب ہوا تھا۔ پھر ہمت کر کے میں اس درخت کی جانب بڑھا اور میں نے ٹارچ کی روشنی درخت پر ماری۔ درخت کے پتوں پر خون لگا ہوا تھا مگر بلّا اب ماں نہیں تھا۔ درخت کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس سب کے پاس آیا۔ وہ سب اب بھی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو گھور رہے تھے۔ میں نے ہنری کا کندھا ہلا کر اسے نیچے چلنے کا کہا تو سب سینے کی جانب چل دیے۔ ششمایا کو برٹن نے کندھے پر اٹھا لیا۔ زینے اتر کر ہم گھر کے اندر پہنچے۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر ششمایا کو برٹن نے اس کے کمرے میں بند کر دیا اور پھر ہم سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ بلا کون ہے؟ طویل خاموشی کو ہنری اولنگا نے توڑا۔
کیا یہ کوئی جن یا بھوت ہے؟ ششلیا کپکپاتی آواز میں بولی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب میں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا تو برٹن نے میرا کندھا ہلا کر پوچھا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی نے مجھ سے ایک ایسی آتشی مخلوق کا ذکر کیا تھا جو بلے کا روپ دھار سکتا ہے۔ میں نے برٹن کو جواب دیا۔ آتشی مخلوق؟ کیا مطلب؟ آتشی مخلوق مطلب آتشی مخلوق جیسے ہم انسان خاک کی مخلوق ہیں، میں نے جواب دیا۔ مطلب وہ انسان نہیں ہے۔ کیا آپ کو وہ انسان لگتا ہے؟ کیا انسان اس طرح بلے کا روپ دھار سکتے ہیں؟ میں نے ہنری کو جواب دیا تو سب کے سر نفی میں ہل گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہنری اولنگا نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر بلکہ اس ملک سے ہی دور چلے جائیے، کسی پرفضا مقام پر۔ میں نے ہنری اولنگا سے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمیں کچھ وقت مل جائے گا اور میں یہ تحقیق کر سکوں گا کہ یہ آتشی مخلوق کون ہے، دوسرے ششمایا بھی اس سے محفوظ رہے گی۔ میں نے جواب دیا۔ کیا ششمایا مان جائے گی یہاں سے جانے کے لیے؟ ششلیا نے پوائنٹ اٹھایا۔ نہیں، وہ آسانی سے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی، مگر آپ کو ہر حال میں اسے اس شہر سے دور لے جانا ہے، اور جب تک آپ کے جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں 2 لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی یہاں لگا دیتا ہوں جو ششمایا کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہیں گی تاکہ ششمایا اس بلے سے محفوظ رہے۔ میں نے جواب دیا تو ہنری اولنگا راضی ہو گیا۔ میں نے اپنے فون سے چیف شوانزیٹ کو فون کیا اور انہیں مختصر یہاں کی صورتحال بتائی اور 2 لیڈی کانسٹیبل کو ہنری اولنگا کے گھر بھیجنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں 2 لیڈی کانسٹیبل پہنچ گئیں۔ میں نے انہیں خاص ہدایت دی اور انہیں ششمایا کے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر میں نے اور برٹن نے ہنری اولنگا سے اجازت لی اور وہاں سے چل دیے۔ سر، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ہنری اولنگا کے مکان سے باہر آنے کے بعد برٹن نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو زبردست نیند آ رہی ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جاؤں گا، اور پھر آج صبح ہی ماریسا بھی آئی، لہٰذا آج رات کوئی کام نہیں، بس گھر چل کر آرام کریں گے۔ میں نے جواب دیا تو برٹن سر ہلانے لگا۔ برٹن کو اس کے گھر ڈراپ کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو ماریسا کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے اسے مختصر ہنری اولنگا کے گھر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ ایک انسان نما بلے کا سن کر ماریسا حیران رہ گئی۔ اب تم کیا کرو گے؟ ساری بات سن کر ماریسا نے پوچھا۔ اب میں بوسٹوانا کے شہر خنزی جاؤں گا، میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ بوسٹوانا کے شہر خنزی؟ کیوں؟ ماریسا حیران رہ گئی۔ کیونکہ میں نے ہنری اور برٹن سے جھوٹ بولا تھا کہ کسی نے مجھ سے آتشی مخلوق کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ مطلب یہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے ایسی مخلوق کا تذکرہ کیا تھا، مگر میں جانتا ہوں مجھے آتشی مخلوق کے بارے میں فادر جوشوا نے بتایا تھا۔ میں نے ماریسا کو تفصیل سے جواب دیا۔ اوہ، تم فادر جوشوا سے ملنے جاؤ گے؟ ہاں، یعنی میں آئی اور تم چل دیے، ماریسا بولی۔ تم بھی ساتھ چلو، میں نے ماریسا کو آفر دی۔ نہیں، تم جاؤ، تمہارے کام کا حرج ہوگا، ماریسا بولی۔ مجھے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، اور ویسے بھی میں نے ہنری اولنگا اور اس کی فیملی کو باہر کسی پرفضا مقام پر جانے کا کہہ دیا ہے۔ وہ لوگ 1-2 دن میں کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ پکے شیطان ہو تم، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ 3 دن بعد ہنری اولنگا اپنی بیوی ششلیا اور بیٹی ششمایا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ ہنری کے جانے کے بعد میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر میں بوسٹوانا کے شہر خنزی کی جانب روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے ہوائی جہاز کے سفر کے بعد میں خنزی پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، لہٰذا ایک ٹیکسی میری منتظر تھی۔ میں فوراً ہی خنزی کے نواحی علاقے خنجار میں فادر جوشوا سے ملنے کے لیے چل دیا۔ 5 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد خنجار پہنچ گیا۔ خنجار پہنچتے ہی میں وہاں کے واحد چرچ پہنچا جہاں مجھے فادر جوشوا سے ملنا تھا۔ جب میں چرچ پہنچا تو فادر کنفیکشن باکس میں تھے، لہٰذا میں ان کے انتظار میں چرچ میں لگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں فادر جوشوا میری ہی جانب چلے آ رہے تھے۔ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ہیلو فادر، گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ۔ فادر جوشوا نے میرے سلام کے جواب میں مجھے دعا دی۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فادر کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ فادر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک بار پھر دعا دی۔ فادر، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فون پر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے مدعا بیان کرنا چاہا، مگر فادر جوشوا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بات کرنے سے روک دیا۔
مجھے یاد ہے میرے بچے، مگر اس شیطان کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، فادر جوشوا نے کہا اور مڑ کر واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے چلتا گیا۔ فادر جوشوا اپنے کمرے میں پہنچے تو میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر فادر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری کرسی لے کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاں، اب مجھے تفصیل بتاؤ، فادر جوشوا آرام سے بیٹھنے کے بعد بولے۔ تو میں نے ششمایا اور اس بلے کو جو اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے اس کی پوری تفصیل فادر کو سنائی۔ فادر جوشوا نہایت توجہ سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو فادر نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر کیا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ شیطان دوبارہ پاتال سے نکل کر زمین پر آ گیا۔ فادر جوشوا میری بات سن کر بولے، شیطان؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، وہ شیطان ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑا شیطان۔ وہ شیطان اور ایک جنی کی ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے نہ شیطان کی بستی میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے جن اپنے قبیلے میں شامل کرتے ہیں۔ وہ تنہا پاتال میں رہتا ہے۔ وہ اپنی فطرت میں شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، وہ شیطان ہی کا تو بیٹا ہے۔ فادر جوشوا بولے، او مائی گاڈ! فادر کی بات سن کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ صدی میں صرف ایک مرتبہ پاتال سے نکل کر زمین پر آتا ہے اور اپنی غذا تلاش کرتا ہے اور اپنی غذا کھا کر پھر پوری صدی کے لیے پاتال میں سو جاتا ہے۔ فادر نے کہا، غذا؟ کیا مطلب؟ میں فادر کی بات سمجھ نہ سکا۔ اس کی غذا پیدائشی بچہ ہے، فادر بولے۔ پیدائشی بچہ؟ مگر وہ تو ششمایا پر… میں جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس شیطان کی فطرت بلے جیسی ہے، وہ اپنے بچے کو کھاتا ہے اور یہی اس کی غذا ہے۔ فادر نے بتایا، او مائی گاڈ! یعنی وہ شیطان ششمایا سے جسمانی تعلق قائم کرے گا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو کھا جائے گا۔ میں فادر کی بات سمجھتے ہوئے بولا، جسمانی تعلق قائم کرے گا نہیں، بلکہ وہ جسمانی تعلق قائم کر چکا ہے۔ فادر نے بتایا، یعنی ششمایا حاملہ ہو چکی ہے؟ میں نے پوچھا تو فادر نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ پھر تو اس شیطان کو 9 ماہ انتظار کرنا پڑے گا بچے کی پیدائش کے لیے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے جو ماں کی کوکھ میں 9 ماہ کا عرصہ گزارے۔ وہ شیطان کی اولاد ہے۔ وہ 1 مہینے یا اس سے بھی کم عرصے میں دنیا میں آ جائے گا۔ فادر نے مجھے بتایا تو میں حیران ہو کر ان کی بات سننے لگا۔ یس مائی چائلڈ، وہ بچہ شیطان کی اولاد ہے۔ وہ بہت جلد دنیا میں آ جائے گا اور پھر وہ شیطان بلہ اسے کھا کر پھر 100 سال کے لیے پاتال میں سو جائے گا۔ فادر، اس شیطان کو کس طرح مارا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کوئی نہیں مار سکتا، فادر بولے۔ مگر میری گولی سے تو وہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں حیرت سے بولا، تم اسے زخمی کر سکتے ہو مگر مار نہیں سکتے۔ اسے صرف وہ مار سکتی ہے جو اس سے پیار کرتی ہے۔ فادر بولے، یعنی اسے ششمایا مار سکتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مگر ششمایا تو اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی ہے۔ وہ بھلا اس شیطان کو کیوں مارے گی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا، تمہیں ششمایا کے سامنے ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس شیطان کو مار دے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، فادر نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے کے کونے میں رکھی ایک الماری کی جانب بڑھے اور الماری کھول کر انہوں نے چمڑے کا ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ نکالا اور بیگ لے کر میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے بیگ کی چین کھولی اور بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب فادر کا ہاتھ بیگ سے باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا بڑا سا خنجر تھا۔ یہ مقدس خنجر ہے، اگر ششمایا اس خنجر سے اس شیطان پر وار کرے گی تو وہ شیطان جہنم واصل ہو جائے گا۔ فادر نے اتنا کہہ کر خنجر دوبارہ بیگ میں رکھا اور بیگ کی چین بند کر کے بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر بیگ فادر کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب تمہیں ششمایا کے سامنے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس شیطان پر اس خنجر سے وار کر دے، فادر نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد میں فادر سے اجازت لے کر ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوا اور واپس خنزی شہر پہنچا۔ جب میں خنزی پہنچا تو رات ہو چلی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، میری فلائٹ بھی صبح کی تھی، لہٰذا میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر سو گیا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لہٰذا فوراً ہی نیند کی وادی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں بہت دیر تک گہری نیند سوتا رہا۔ میری موبائل کی گھنٹی نے مجھے نیند سے اٹھایا۔ میں نے لائٹ جلا کر گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے، یعنی میں 7 گھنٹے سوتا رہا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور موبائل کی اسکرین روشن تھی، جہاں پر جان ہنری اولنگا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، میں نے جمائی روکتے ہوئے ہیلو کہا۔ ہیلو،
इंस्पेक्टर पाल, मैं हेनरी ओलिंगा बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से हेनरी ओलिंगा की आवाज़ उभरी। हाँ कहिए। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। पाल, मैं स्विट्ज़रलैंड के जनरल अस्पताल से बात कर रहा हूँ। एक इंतहाई अहम खबर है। हेनरी ओलिंगा के लहजे में तजस्सुस के साथ परेशानी भी नुमायां थी। मुझे मालूम है वो अहम खबर, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें कैसे मालूम? अभी सिर्फ मुझे और डॉक्टर को मालूम है, और तुम इतनी दूर बैठकर दावा कर रहे हो कि तुम्हें वो अहम खबर मालूम है। हेनरी ओलिंगा बोल उठा। मैं वो अहम खबर आपको बता देता हूँ। शिशमाया हामला है। मैंने हेनरी को खबर बताई तो कुछ देर के लिए दूसरी जानिब से खामोशी छा गई। फ़ोन पर सिर्फ हेनरी ओलिंगा की सांस लेने की आवाज़ उभर रही थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कुछ देर बाद हेनरी ओलिंगा की आवाज़ फ़ोन पर उभरी। जब से आप स्विट्ज़रलैंड गए हैं मैं मुसलसल इसी केस पर काम कर रहा हूँ, और इसी सिलसिले में बोस्टवाना के शहर खंजी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैंने जवाब दिया। तुम डरबन में नहीं हो? नहीं, मगर आज मैं डरबन पहुंच जाऊंगा। आप ये सब बातें छोड़ें और मुझे ये बताएं कि डॉक्टर डिलीवरी की कब तक तवक्का कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा बहुत तेज़ी के साथ परवरिश पा रहा है। ऐसा लगता है कि हफ्ता 10 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। हेनरी ओलिंगा के लहजे में परेशानी थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिशमाया की हालत कैसी है? मैंने फिर पूछा। बच्चे का सुनकर वो बहुत खुश है और वो वापस डरबन आना चाहती है, हेनरी ओलिंगा ने बताया। ठीक है, तो आप वापसी का बंदोबस्त कीजिए। मैं चंद घंटों बाद डरबन पहुंच जाऊंगा और वहां सारे इंतजामात कर लूँगा। मैंने हेनरी ओलिंगा को जवाब दिया। इंतजामात? कैसे इंतजामात? आखिर बच्चे की विलादत अस्पताल में होगी और वहाँ वो शैतान बिल्ला भी ज़रूर आएगा। आखिर को वो शैतान बिल्ला होने वाले बच्चे का बाप है। इसके इस्तकबाल की तैयारी भी तो करनी होगी। मैंने हेनरी ओलिंगा को जवाब दिया। क्या होने वाले बच्चे का बाप वो शैतान नुमा बिल्ला है? हेनरी ओलिंगा के लहजे में बेयकीनी थी। शिशमाया आपकी बेटी है। आप बताइए, क्या इस बिल्ले के सिवा कोई और शिशमाया की तन्हाइयों में आया है? मैंने हेनरी ओलिंगा से सवाल किया तो हेनरी ओलिंगा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसका जवाब नफ़ी में आया। बस, तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस शैतान बिल्ले को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूँगा। आप वापस डरबन आने की तैयारी कीजिए, मैंने कहा तो हेनरी ओलिंगा ने रजामंदी जाहिर करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होते ही मैंने अपना मोबाइल मसहरी के सराहने पर रखा और वॉशरूम में घुस गया। अस्पताल में आज हमें 5वां दिन था। मैंने अस्पताल में सारे इंतजामात हेनरी ओलिंगा और उसकी फैमिली के आने से पहले ही कर दिए थे। पुलिस के कई अफराद अस्पताल के अमले के रूप में मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे रहे थे। मैंने अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स को भी ख़ास हिदायत जारी कर दी थी, और ख़ास तौर पर हेनरी और उसकी बीवी शिशलिया को यह हिदायत की थी कि वो अपनी बेटी शिशमाया के साथ निहायत मोहब्बत से पेश आएँ। ख़ास तौर पर शिशलिया को हिदायत दी थी कि वो शिशमाया को बच्चे की मुबारकबाद दे और उसे बच्चे को पालने के सिलसिले में बातें बताए और उसके दिल में होने वाले बच्चे की मोहब्बत उजागर करे। आखिर वो शिशमाया की माँ थी और होने वाले बच्चे की नानी थी, लिहाजा मेरी हिदायत पर शिशलिया वक्तन फ़वक्तन शिशमाया के कमरे में जाकर उससे बातें कर रही थी और उसे बच्चे के बारे में बता रही थी। मैंने इस कमरे में जहाँ शिशमाया का क़याम था उस कमरे के चप्पे चप्पे में CCTV कैमरे लगा दिए थे, और मैं खुद उस कमरे के बराबर वाले कमरे में बैठा मॉनिटर पर शिशमाया के कमरे की निगरानी कर रहा था। मेरे जहन में एक मंसूबा था और मैं उस मंसूबे पर पूरी तरह अमल कर रहा था। अगर मेरा मंसूबा कामयाब हो गया तो वह शैतान बिल्ला ज़रूर जहन्नुम हासिल हो जाएगा। मेरा असिस्टेंट बर्टन भी हैरान नज़रों से मेरे किए गए इक़दामात को देख रहा था, क्योंकि मैंने अपने मंसूबे से बर्टन को भी आगाह नहीं किया था। मैं कमरे में बैठा मॉनिटर पर शिशमाया के कमरे की निगरानी कर रहा था, जहां इस वक्त शिशलिया अपनी बेटी के साथ बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। शिशलिया की ज़्यादातर बातें होने वाले बच्चे के मुतल्लिक थीं। देख रहा था कि अपने बच्चे के बारे में शिशलिया की गुफ्तगू सुनकर शिशमाया के चेहरे पर खुशी की रमक आती जा रही है। उसके चेहरे पर ममता का नूर फैला हुआ है। वो फ़ख्री अंदाज में कभी कभी अपने पेट पर हाथ फेरती और कभी अपनी माँ की बातें सुनने लग जाती। बर्टन हैरान नज़रों से मुझे मॉनिटर पर ये सब करते हुए देखता रहा। फिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो उकताकर बोला, शिशमाया के बच्चे का बाप वो शैतान बिल्ला ही है। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आपको यकीन है कि वो बिल्ला शिशमाया से मिलने आएगा? बर्टन ने फिर पूछा। हाँ, मेरी तवज्जो शिशमाया के कमरे के मनाजिर पर थी। ठीक है, जैसे ही वो शैतान शिशमाया से मिलने आएगा मैं उसे अपनी गोली का निशाना बना लूँगा। बर्टन अपने पिस्तौल पर हाथ मारते हुए बोला। वो शैतान तुम्हारी गोली से नहीं मरेगा, मैंने बर्टन को बताया। क्या मतलब? इस शैतान को कोई नहीं मार सकता, मैंने फिर कहा। तो फिर वो शैतान कैसे मरेगा?
برٹن کے لہجے میں بے یقینی کے ساتھ پریشانی کا عنصر بھی تھا۔ اس شیطان کو صرف وہ لڑکی مار سکتی ہے جو اس شیطان سے پیار کرتی ہے۔ میں نے فادر جوشوا کے الفاظ دہرائے، یعنی ششمایا۔ برٹن کے لہجے میں بے یقینی برقرار تھی۔ ہاں، مگر ششمایا اس شیطان کو کیوں مارے گی؟ وہ تو اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہے، برٹن پریشانی سے بولا۔ میں اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ اس شیطان بلے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دے گی۔ میرے لہجے میں یقین تھا۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہے؟ برٹن نے پوچھا۔ میں اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں، میں نے برٹن کو کہا تو برٹن نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ 3 دن بعد ششمایا کو درد اٹھا۔ نرسز اسے فوراً لیبر روم میں لے کر چلی گئیں۔ میں برٹن، ہنری اور ایلنگا اور ششلیا لیبر روم کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ لیبر روم کے اندر ششمایا تھی جو ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور ہم چاروں کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ ہم چاروں خاموشی سے لیبر روم کے سامنے کبھی ٹہلنے لگتے اور کبھی لیبر روم کے دروازے کے ساتھ لگی بینچ پر بیٹھ جاتے۔ ہمارے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی نرس لیبر روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے گلے میں پہنی سلیب کو اپنے داہنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور منہ ہی منہ میں مقدس کلمات کا ورد کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا سسٹر؟ میں نے آگے بڑھ کر نرس سے پوچھا، مگر نرس نے مجھے جواب نہیں دیا بلکہ تیز تیز قدموں سے مقدس کلمات پڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر اس راہداری کو تکتا رہا جہاں نرس گئی تھی، پھر تھک کر بینچ پر ہنری اور ایلنگا کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی لیبر روم سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کی علامات نمایاں تھیں۔ خیریت تو ہے نا ڈاکٹر؟ میں نے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ڈاکٹر اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پوچھتے ہوئے بولی، یہ پولیس کیس ہے، اس لیے کچھ باتیں خفیہ رکھی گئی ہیں۔ آپ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس بچے کا جسم تو انسان کی طرح ہے مگر اس کا چہرہ بلی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر نے اٹک اٹک کر جملہ ادا کیا۔ اس کا لہجہ اس کے خوف کی چغلی کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ اس چیز کا مجھے پہلے سے ہی خطرہ تھا۔ شیطان اور انسان کے ملاپ سے اسی طرح کے بچے کا جنم ممکن تھا، لہٰذا میرے لیے یہ بات اچنبھے والی نہیں تھی۔ ششمایا اور بچے کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہنری، ایلنگا اور ششلیا ڈاکٹر کے منہ سے بچے کے متعلق سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں، کچھ ہی دیر میں ان دونوں کو کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور واپس لیبر روم میں چلی گئی، اور میں ہنری، ایلنگا اور ششلیا کو آگے کی پلاننگ سمجھانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ششمایا اور اس کے بچے کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تو میں نے ششلیا کو فادر جوشوا کا دیا ہوا مقدس خنجر دیا اور اسے ایک بار پھر ہدایت کی۔ ششلیا نے خنجر مجھ سے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور میری ہدایت غور سے سننے لگی۔ جیسا میں نے کہا ویسا ہی کیجیے گا، بچے کی بہت تعریف کیجیے گا اور ششمایا کو مبارکباد دیجیے گا، اور موقع دیکھ کر ششمایا کو دکھا کر یہ خنجر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیجیے گا۔ میں نے ششمایا کے کمرے کے دروازے پر آخری بار ششلیا کو ہدایت کی۔ میری ساری منصوبہ بندی کا انحصار ششلیا کی اداکاری پر تھا۔ ششلیا نے ہاتھ اٹھا کر اپنے خدا سے دعا مانگی اور پھر ہنری، ایلنگا اور ششلیا دونوں ششمایا کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے کمرے میں جاتے ہی میں دوڑ کر ششمایا کے برابر والے کمرے میں پہنچا اور وہاں پر لگے مانیٹر پر ششمایا کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے مانیٹر کی اسکرین پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا جان ہنری، ایلنگا ششمایا کے پلنگ کے پاس کھڑا ہے اور ششمایا کی ماں ششلیا ششمایا کے پلنگ پر اس کے سرانے بیٹھی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ہینڈ فون کانوں سے لگایا تو ہینڈ فون میں ششلیا کی آواز ابھری، بہت خوبصورت ہے بچہ، آخر کیوں نہ ہو، ہماری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، خداوند اس بچے کو ہر دکھ درد اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ششلیا بول رہی تھی اور میں بغور ششمایا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں ششلیا کی باتوں سے رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ ششمایا کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ ششمایا نے فخر و غرور کے مشترکہ امتزاج کے ساتھ نظر اٹھا کر اپنے بچے کو دیکھا تو ششمایا کی آنکھوں میں پیار کا سمندر امڈ آیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جو پنگوڑے میں سو رہا تھا۔ ششمایا کے چہرے پر مجھے سکون نظر آیا اور وہ ممتا کے جذبے سے بھری ہوئی تھی اور بار بار نظر اٹھا کر اپنے بچے کو دیکھتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ اسی وقت ششلیا نے اپنے پرس سے فادر جوشوا کا دیا ہوا خنجر نکالا اور ششمایا کو دکھاتے ہوئے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟
ششمایا نے تکیہ اٹھا کر خنجر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یہ ایک ٹوٹکا ہے۔ یہ خنجر ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے ماں کے تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ننھے بچوں پر بری بلائیں حملہ کرتی ہیں، اس لیے ماں کے تکیے کے نیچے خنجر ہونا ضروری ہے، ششلیا نے کہا تو ششمایا سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر ششلیا ششمایا سے باتیں کرتی رہی، پھر ہنری، اولنگا اور ششلیا ششمایا کو آرام کا کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے، سیدھے میرے پاس مانیٹرنگ روم میں آ گئے۔ گڈ، آپ لوگوں نے اچھی اداکاری کی۔ میں نے ہنری، اولنگا اور ششلیا کی تعریف کی۔ ہنری اولنگا کی نظریں اسکرین پر گڑی ہوئی تھیں جہاں ششمایا نظر آ رہی تھی، جو اپنے بچے کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد اب خود آرام کی غرض سے مسیری پر لیٹ رہی تھی۔ میں ہیڈ فون لگائے اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ برٹن، ششمایا کے ماں باپ، ہنری اولنگا اور ششلیا بھی بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، اسکرین پر کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ جس شیطان کا ہم سب انتظار کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم سب اونگنے لگے۔ اچانک میرے کانوں میں بلی کی گھرراہٹ آئی تو میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ کمرے کے واحد روشن دان پر وہ شیطان بلّا بیٹھا تھا اور مسلسل گھررا رہا تھا۔ میں نے سب کی توجہ اس بلے کی جانب دلائی۔ سب اسکرین پر اس بلے کو دیکھنے لگے۔ ہنری اولنگا اور ششلیا کی آنکھوں میں اس بلے کو دیکھ کر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ بلّا روشن دان میں بیٹھا مسلسل گھررا رہا تھا۔ اس کے گھررانے کی آواز سے ششمایا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے روشن دان کی جانب دیکھا اور بلے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ، نیچے آؤ، یہاں کوئی نہیں ہے، ششمایا بولی تو اس بلے نے روشن دان سے کمرے کے فرش پر چھلانگ لگائی اور دھم کی آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پر کودا۔ روشن دان سے تو وہ شیطان بلے کے روپ میں کودا تھا، مگر جب وہ کمرے کے فرش پر گرا تو وہ اپنے اصل روپ میں تھا، یعنی آدھا انسان اور آدھا بلّا۔ فرش پر کودنے کے بعد وہ اٹھا اور ششمایا کے پلنگ کی جانب بڑھا اور پھر ششمایا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا بچے کے جھولے کی جانب گیا۔ ششمایا بھی اپنی پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو دیکھو، ہمارا بچہ کتنا پیارا ہے۔ ششمایا کا چہرہ ممتا کے نور سے جگمگا اٹھا اور پیار بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھنے لگی، پھر اس شیطان کی جانب دیکھا جو آہستہ آہستہ بچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شیطان کی آنکھوں میں بچے کو دیکھ کر غیر معمولی سی چمک آ گئی تھی۔ وہ بچے کے جھولے کے قریب پہنچا اور اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے سونگھنے لگا۔ ششمایا آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیطان بلے نے بچے کو سونگھنے کے بعد اچانک اپنا بڑا سا منہ کھولا اور بچے کی گردن پر اپنے مضبوط دانت گاڑ دیے تو بچے کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ ششمایا گھبرا کر ان دونوں کے قریب پہنچی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو، یہ مر جائے گا۔ ششمایا نے اس شیطان سے اپنا بچہ لینا چاہا مگر اس نے ایک ہاتھ سے ششمایا کو دھکا دیا تو ششمایا فرش پر گر پڑی، مگر پھر تڑپ کر اٹھی اور اس شیطان سے اپنا بچہ چھیننے لگی۔ سینہ جھپٹی میں بچہ کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ اس کی گردن آدھے سے زیادہ ادھڑ چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ ششمایا نے پٹی پٹی نظروں سے اپنے بچے کی جانب دیکھا۔ اس کی ادھڑی ہوئی گردن سے تازہ تازہ خون نکل کر فرش کو لال کر رہا تھا۔ شیطان بلے نے ششمایا کو پھر دھکا دیا تو ششمایا لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ پر گر پڑی اور ششمایا کو دور ہٹا کر اس شیطان بلے نے فرش پر سے بچے کی لاش کو اٹھایا اور پھر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے اور اس کا خون پینے لگا۔ ششمایا کچھ دیر سکتے کی حالت میں اس شیطان بلے کو اپنے بچے کا خون پیتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے ڈالا اور جب اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں فادر جوشوا کا مقدس خنجر تھا۔ ششمایا چیختی ہوئی جنونی انداز میں خنجر لے کر شیطان بلے کی جانب بڑھی اور پھر ششمایا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور کھچ کی آواز کے ساتھ خنجر شیطان بلے کی پشت میں دستے تک گھس گیا۔ شیطان بلے کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر بچہ چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ بلے نے گھوم کر حیرت سے ششمایا کو دیکھا جو خون آلود خنجر ہاتھ میں لیے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ تو بلّا ہے، بلّا ہی رہے گا، اپنے بچوں کو کھانے والا بلّا، مگر میں تجھے اپنے بچے کو کھانے نہیں دوں گی۔ ششمایا جنونی انداز میں چیخی اور ایک بار پھر ششمایا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور خنجر اس شیطان بلے کے سینے میں گھس گیا۔ بلّا چیختے ہوئے فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور پھر اس بلے کی خوفناک آنکھیں بے نور ہو گئیں اور وہ شیطان بلّا اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا۔ بلے کے مرتے ہی ششمایا اپنے بچے کی جانب لپکی اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی۔
اور اسے گود میں اٹھایا۔ جب ششمایا کو احساس ہوا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے تو ششمایا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بین کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ اپنے بچے کی لاش پر سر رکھے ششمایا بلک رہی تھی۔ ششمایا کے رونے میں اتنا درد تھا کہ ہم سب کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ میں ششمایا کے پاس جاتی ہوں۔ ششلیا بے چین ہو گئی، آخر کو وہ بھی ماں تھی۔ ششمایا کا رونا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، ابھی اسے کچھ دیر اور رو لینے دو۔ یہ ماں کے آنسو ہیں، انہیں بہہ جانے دو۔ آنسو بہانے سے ششمایا کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کچھ دیر بعد چلے جائیے گا، میں نے ششلیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو ششلیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ششلیا کی آنکھیں اپنی بیٹی کے دکھ پر ابھر آئی تھیں، وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ششلیا کو جواب دے کر میں نے اپنے کانوں پر لگا ہیڈ فون اتار کر میز پر رکھا اور کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر رکا اور برٹن کو مخاطب کیا۔ دونوں لاشوں کو نظر آتش کر دینا اور چیف کو فون کر کے اطلاع دینا کہ کیس ختم ہو گیا ہے، میں نے برٹن سے کہا۔ اور آپ چیف سے بات نہیں کریں گے؟ برٹن نے پوچھا۔ چیف سے کہنا آج بلکہ ابھی سے میں ایک ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ اب میں پورے ایک ہفتے بعد ہی دفتر آؤں گا اور میں اپنا فون بھی سوئچ آف کر رہا ہوں، میں نے برٹن سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی مجھے ایک اور کام نمٹانا تھا۔ ماریسا ناراض ہے، اسے بھی تو منانا ہے، اور ماریسا کو منانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں اپنی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہسپتال کے پارکنگ کی جانب چل دیا۔